مظفرآباد ڈویژن ہے، اس سے کیا توقع ہے آپ لوگوں کو؟ مطلب یہ تو ڈپینڈ کرے گا کل کے وہی نتائج پر، مگر جو ہم نے محنت کی ہے اور جو فیلڈ میں ہم نے دیکھ لیا، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہے، ہماری لیڈرشپ ہے اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے بھی ہمارا اس کا ساتھ دیا. ہر وقت ہم سے پوچھا بھی گیا، نواز شریف صاحب نے خود مانیٹر بھی کیا کہ اس حلقے میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. اگر میں اور وہی پرانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میری بہت مدد کی JK میں، کہ جب بھی میں نے چاہا اس سے بھی رائے لی، مشورہ لیا اور وہ ہمارے ساتھ بھی رہا. تو اسی میں مجھے تو وہی خود ایک حلقے کے UCs بھی یاد ہے کہ اتنے UCs ہے اور اس میں 12 ہے، اس میں 13 ہے، اس میں 10 ہے، اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے. تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سارے 9 سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ 9 سیٹوں میں ہمیں اکثریت ملے گی انشاءاللہ. اچھا، اکثریت ملے گی؟ 9 سیٹوں میں اکثریت ملے گی. کیوں ملے گی؟ آپ لوگوں نے تو آزاد کشمیر کو وہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنوں میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسی پر میں بھی آؤں گا تفصیل میں، مگر وہی میں نے آپ کو بات کی کہ اس لیے ہمیں ووٹ دے گا کہ یہ سارے انہوں نے پہلے بھی آزمائے ہوئے. ہر ایک کی کشمیر میں حکومت آئی بھی، ہر ایک پارٹی کی، یہ کوئی نئی بات نہیں. وہی PTI کا بھی رہا اور پیپل پارٹی کی بھی آئے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہے، ان کو وہی رول کیا. اور وہی مسلم لیگ نون کے دور کو نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں بھی ہونا ہوا ہم نے دیکھ لیا. تو ایک تو ہمارے ساتھ وہ بہت بڑی ماضی اور ٹریک ریکارڈ، اور ابھی بھی جو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب جو ان سے پیار محبت کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ دل سے سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کر رہے ہیں. یہ سارے باتیں وہی ملا کے، اور ہمارے ایک ٹیم ورک اور محنت، اور وہی جو ہماری پارٹی ہے اس نے بھی بہت بڑا کام کیے، بہت بڑی محنت کیے. تو یہ ایک سائڈ. دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ یہ حالات جہاں تک پہنچ گئے، تو یہ بدقسمتی سے، اگر آپ وہ ریکارڈ ہماری پارٹی کی چیک کریں کہ وہی جو 2021 تک گورنمنٹ رہی اور فاروق حیدر صاحب رہا، تو اسی ٹائم تک کوئی اس طرح چیز آپ کو دیکھنے میں ملا ہی نہیں. انفارچونیٹلی اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی، تو وہی بدقسمتی سے میں کہوں گا 3-4 وزیر اعظم بھی اس میں چینج ہوئے، اور پھر ایک وقت اس طرح ہے کہ وہی اپوزیشن نام میں کوئی پارٹی رہی نہیں. ہر ایک پارٹی کے 2 تھے 3 تھے، سارے ایک گورنمنٹ بن گئی، اور وہ جو آخر میں رہا، جو ابھی ہار گیا الیکشن. تو اسی حالات میں اسی طرح چیزیں، ایک سپیس ہے اور ایک خلا ہے اور عام لوگ اٹھ گئے، وہی اپوزیشن بن گئی اور انہوں نے اپنے زور سے اور طاقت سے اپنے ڈیمانڈ منوا لیے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی دور سے، اگر آپ نے ہماری کہا کہ آپ نے وہی تک لے کے گیا، تو ہماری پارٹی نے ہم نے نہیں لے کے گیا، مگر وہی جو فیصلہ درمیان میں ہوا اور جو گورنمنٹ ہے اس نے آ کے لے کے گیا، اور جو آخر میں ہم گئے تو پھر اس کا کوئی دوسرا آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہم نے کہا کہ ہمیں سارے مل کر اس کو فارغ کر لینا چاہیے. تو اس میں ہم نے بالکل ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا، جو ابھی راٹھور صاحب اس کا حصہ نہیں بنے، مگر وہ فارغ ہو گیا. اس لیے فارغ ہو گیا کہ ہم نے کہا یہ آگے چل کر اور تباہی ہوگی. اس دوران ٹھیک ہے آپ لوگوں کی حکومت نہیں رہی، یا PTI کی رہی یا پیپلز پارٹی کی رہی، لیکن جو مذاکرات کیے جس کمیٹی نے، اس میں بھی آپ شامل تھے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ متعلقہ وزیر بھی ہیں، تو مذاکرات کے نتیجے میں آپ حل نہیں نکال سکے. یہ مطلب ہے کہ بالکل آپ نے جو سوال کیا اس پر بھی میں تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کا پارٹ رہا، حصہ رہا، بلکہ اس کمیٹی کو لیڈ کرتا رہا. تو بات یہ ہوئی کہ جو بھی ان کے احتجاج پروٹیسٹ سامنے آ گیا، تو پھر وہ بھی ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ہم سارے گئے، اور وہی پیپل پارٹی کی مین لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ہم بھی گئے. ہم وہی گئے مظفرآباد میں، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور لمبی چوڑی بات چیت کی کہ احتجاج نہ ہو، آگے کوئی واقعات نہ ہو. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک ڈیمانڈ لسٹ دیا، 38 ڈیمانڈ ہمیں دی کہ یہ 38 ڈیمانڈ آپ کو ماننا ہوگی اور اس کے وعدے کرنے جو انہوں نے لکھ دیا. تو ہم سب نے اس پر سائن بھی کیے،
ان کے ڈیمانڈز کو مان بھی لیا کہ یہ 38 ڈیمانڈ جو جنون ڈیمانڈ آپ نے دی ہے عوام کی فلاح بہبود میں ویلفیئر میں، تو اس کو ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود بھی اس کو مانیٹر کرتا رہا، اور وہی راٹھور صاحب سے پہلے دوسرا پرائم منسٹر تھا اس ٹائم جب ہمارا معاہدہ ہوگا، مگر راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ اس کمیٹی کا ممبر رہا، تو ہم نے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے اس کو وار فوٹنگ آگے لے کے گئے، اور آخری حد تک لے کے گئے۔ ان کے کئی ڈیمانڈز حل بھی ہوئے، اس پر عمل در عمل بھی ہوا، بعض لائن میں پائپ لائن میں پڑ گئے جو ان کی اپروول اور اسٹیٹس آف فلا PC1 اسی میں پڑ گئے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ رہ گئی کہ وہی جو مہاجرین کی سیٹیں یا 12، اس معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس معاہدے کو دیکھ لیں، اس نے کہا کہ اس کو دیکھیں گے، ریویو کرائیں گے، تو ہمیں اس پر بھی نہیں تھا کوئی اعتراض۔ ہم نے ایکسپرٹ کی، ماہرین کی، لیگل لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اس میں JK گورنمنٹ کی نمائندگی بھی رہی اور فیڈرل کی بھی اور ایکشن کمیٹی کی بھی۔ ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور دوسرے میٹنگ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، پھر اس میٹنگ میں آئے ہی نہیں، تو وہ بھی ہمارے پارٹ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا بے شک یہ اس طرح یکسر ختم کرنا اور یہ بھی آپ سارے بیٹھ جائے، وہ تو وہی کشمیر کازا اور اس کی مفاد میں نہیں ہوگا، بہت نیگیٹو میسج جائے گا، مگر آپ اس کو دیکھ لیں، کم کرتے زیادہ کر دیتے، اس کی اور کوئی چیز تعین نکالتے، جو بھی نکالتے آپ نکال کر لے کے آئے، مگر وہ بھی اس کی پارٹ پر ہے کہ پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنے اور آئے نہیں، تو وہ بات ہو گئی۔ پھر جو میری لاسٹ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی، وہی صافی صاحب آپ کو وہ یقین ہی نہیں آئے گا، مگر چونکہ میرے ساتھ ریٹرن بھی ہے، آپ کو دوں گا بھی، تو لاسٹ میٹنگ میرا ان کے ساتھ ہوئی، میں گیا وہی، اور ہمارے ساتھ JK گورنمنٹ کے وزراء بھی تھے اور سارے تھے اور JK کے لوگ بھی تھے۔ ہماری میٹنگ ہوئی 10 مئی کو، ڈیٹ بھی مجھے یاد، تو 10 مئی کی جو ہماری میٹنگ ہوئی امپلیمنٹیشن پر، جو 38 ڈیمانڈز ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے، کیا کرنا، تو انہوں نے مجھے ایک نیا لسٹ دے دیا، اور وہ نئے لسٹ میں انہوں نے 8 ڈیمانڈ نئے ڈالے، وہ نئے 8 ڈیمانڈز ڈالے ان ایڈیشن ٹو دیر 38، کہ ہمارے 38 ڈیمانڈ وہی ہے، اور ہمارے 8 نئے ڈیمانڈ بھی ہے، ان کو بھی اس میں شامل کر دیں۔ اگر آپ نے 10 مئی کو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ریٹن میں دیا، سب نے سائن بھی کیے اور کاپی بھی میں آپ کو دوں گا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ ان پر عمل درعمل نہیں ہوا، 1 جون آپ کو ڈیڈ لائن ہے، تو 9 جون کو پھر ہم نکل کے وہی نکلیں گے اور کشمیر کو پورا لاک کریں گے اور بند کریں گے۔ تو وہی 8 ڈیمانڈ جو ہم نے دیکھے، اسی ٹائم بھی میں نے اس کے ساتھ پوری بات بھی لگائی، اور ایک ڈیمانڈ جو میں نے پڑھ لیا تو مجھے حیرت بھی ہوئی، میں نے اسے بار بار پوچھا بھی کہ آپ اس کو دیکھ لیں، آپ نے کیا لکھا ہے، تو انہیں جواب دیا ہم نے ٹیک لیے، کہ اس ڈیمانڈ میں تھا، وہ نمبر 4 نمبر پر ہے، 8 ڈیمانڈ میں نمبر 4 اس کا نمبر ہے، کہ جو JK کی وہی آئین میں موجود ہے، جو ممبر MLA بن جاتا ہے وہ حلف لیتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان کی لائلٹی والا شق بھی نکالا جائے، یہ بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے، یہ بھی آپ 1 جون سے پہلے اسمبلی کو کال کریں، 2/3 میجارٹی سے 12 سیٹیں بھی ختم کر دے، اور یہ شق بھی نکالے کہ پاکستان کے ساتھ لائل رہوں گا۔ تو میں نے اس کو انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ کشمیر کا وفادار، ہاں کشمیر کا وفادار تو ویسے بھی رہتا ہے نا، مگر لفظ پاکستان اسے نکال دیا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کچھ ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں کشمیر کا وفادار رہوں گا، پاکستان کا لفظ ہی نکالے۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے، اس کو ذرا دیکھ لے، ریویو کرے، تو اس نے کہا ہم نے بہت سوچ کر آپ کو ہی دیے، تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کیا سوچ اور کیا فکر ہے۔ بقا اس میں کسی یا پارٹی کی جو بھی پارٹی ہے، جو لوگ اس پر بات کرتے ہیں، اس پر سیاست کر لی نہیں چاہیے، یہ سارا JK اور اسٹیٹ کا ایشو ہے، اس کو ہم سب کو اپنے سیاست کو بعد میں رکھنا چاہیے، پیچھے رکھنا چاہیے، اس کو سارے ایک ہونا چاہیے۔ تو اسی ٹائم تک جو فیصلے ابھی تک ہو رہے، تو وہی اسٹیٹ کے مفادات، JK کے مفادات کو اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر رکھ کر سب نے ایک ساتھ مل کر کیے۔ تو یہ بات کرنا کہ فلاں پارٹی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے۔